السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مناجات پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بطور خاص سماعت فرمائیں اور اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند بن کر کے سنیں، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ بخش دے میرے مولا مجھے، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، تیرا اقراری مجرم ہوں میں، تیرا اقراری مجرم ہوں میں، اور مجبور و لاچار ہوں، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، تو غفار و ستار ہے، تو غفار و ستار ہے، میں گناہوں کا انبار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں۔ یہ بھی سچ ہے، سچ ہے میرے مولا کریمہ، یہ بھی سچ ہے کہ گندا ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، میرے سینے میں توحید ہے، میرے سینے میں توحید ہے، میں نبی کا فداکار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں بصارت سے محروم ہوں، بصیرت کے جلوے عطا، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، ہو بصیرت کے جلوے عطا، تو ہی تو روح میں ہو بسا، تو ہی تو روح میں ہو بسا، میں تیرا ہی طلبگار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا
نظر شفا کیجیے مجھ پہ نظر شفا میں حقیقت میں بیمار ہوں بخش دے میرے مولا مجھے میں بڑا ہی گنہگار ہوں۔ اور حضرات اس مناجات کے بعد آئیے اور تھوڑا سا خانقاہی رنگ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو صبغۃ اللہ ہے۔ وہ رنگ جب چڑھ جاتا ہے تو اس سے بہتر کوئی دوسرا رنگ ہوتا نہیں۔ میرے مشائخ کا مجھے یہ حکم بھی ہے کہ جو چھوٹی بڑی مجلس میں مجھے سعادت نصیب ہو حاضری کی تو میں ضرور سامعین کو اس طرح متوجہ کروں۔ ابھی ہمارے ایک دوست بھی آپ کو اس طرف رغبت دلا رہے تھے لیکن آپ کے کانوں پہ جو بہت کم رنگی ہے، میرا یہ چاہتا ہے کہ آپ سب میری ہم آواز ہو جائیں، بولنے سے پڑھے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ دل کو گھر چمکانا ہے گریمال بنانا ہے ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گلیوں میں چوباروں میں کوچوں میں بازاروں میں شام و سحر اور رات اور دن ہر دم یہی کلمہ گن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گلہائے گلشن میں فنکاروں کے فن میں ہر دل کی دھڑکن میں اور ہر مومن کے من میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدت کے میخانوں میں رندوں میں پیمانوں میں مرشد کے دیوانوں میں اب دھن ہے یہی مستانوں میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بالائی میں پستی میں ویرانے میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجلس کے انوار میں بھی علماء کی گفتار میں بھی یعقوبی افکار میں بھی ہے محسن کے اشعار میں بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. ایک نعت پاک کے چند شعر مراد فرما لیجیے. نعت پاک بھی میری بالکل نئے انداز پر آپ سنیں گے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و توصیف آپ کے بعثت کے پہلے زمانے کو جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے اسے پیش نظر رکھ کر کے انتباہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سے دعا چاہتا ہوں. رسول خدا کا مقام اللہ اللہ، خدا خود کرے احترام اللہ اللہ. مطلب برائے مطلب تھا، یہاں سے نعت پاک ملا دے گا. بتوں کی محبت تھی گھٹی میں جل کی، گزرتی تھی عمر خو نخچر میں جل کی، میرے کمل والے کی آمد کے صدقے بنے وہ جہاں کے امام اللہ اللہ. رسول خدا کا مقام اللہ اللہ. نہ تھی آدمیت نہ انسانیت تھی، نہ تھا دین باقی نہ وحدانیت تھی، گھٹا ٹوپ ظلمت کی تاریکیوں میں جو چمکا وہ ماہ تمام اللہ اللہ. رسول خدا کا مقام اللہ اللہ. اور بند خاص طور سے سنیں، حضرات علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں. اس پر اگر میں نے کچھ کہنے کی سعادت حاصل کی ہے تو یہ فیضان رحمت ہے خیر البشر کا، جو معروف قصہ ہے حضرت عمر کا، کہ عمر اٹھنے کی نکیل آگے کھینچے، سواری پہ بیٹھے غلام اللہ اللہ. رسول خدا کا مقام اللہ اللہ. جو درگور کرتے تھے خود لڑکیوں کو، سمجھتے تھے منحوس جو عورتوں کو، محمد کی آمد کے صدقے میں ان کو ملا زندگی کا نظام اللہ اللہ. رسول خدا کا مقام اللہ اللہ. درود و سلام آپ پر ہو ہزاروں، کہ ہے نام بعد از خدا آپ ہی کا، ملک اور ملائک بھی پڑھتے ہیں محسن نبی پر درود و سلام اللہ اللہ. رسول خدا کا مقام اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.